ایڈمنسٹریٹو انتظامی خلا ہے، اگر اس وقت عالمی طاقتوں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھیں تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا بحران جنم لے چکا ہے، اور یہ بحران مزید بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیے جس قسم کی وہاں پہ اس وقت شدت پسند تنظیموں نے جس طریقے سے وہاں کے اوپر کارروائیاں کی، اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو، اور یہ خطرہ دیکھیے دنیا اتنی آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ یہ خطرات صرف کسی ایک ریجن کے، کسی علاقے کے نہیں ہیں، یہ خطرات پوری دنیا کے لیے ہیں، اور اس لیے بہت اہم ہے کہ دنیا ان خطرات کو سمجھے۔ پاکستان کے مشورے کے اوپر اگر پہلے عمل کیا ہوتا تو آج صورتحال بہتر ہوتی۔ آپ آج پاکستان کے مشورے کے اوپر عمل کریں، کل صورتحال بہتر ہوگی۔ اس تمام صورتحال میں اگر کوئی ایک ملک اور کسی ایک قوم کا جو انالیسز ہے، جو تجزیہ ہے، وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو، یہ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کے اوپر ایک یقینی طور کے اوپر ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو کہ جو تجزیہ پاکستان کی قوم کر رہی تھی، عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم جو بات کر رہے تھے، وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور آج پوری دنیا پاکستان کی اس جو موقف ہے، اس جو نصیحت ہے، اس جو ایڈوائس ہے، اس کے سمجھ کے چلنا چاہیے تھا۔ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ افغانستان کے عوام کو تنہا نہ چھوڑے، انہیں ابنڈن نہ کرے، اور انتظار نہ کرے کہ افغانستان بحیثیت ایک ملک کے نیچے گر جائے، یا ان کی ناکامی کا انتظار نہ کرے۔ ابھی سے ہمیں جو افغانستان میں اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک انکلوسیو حکومت، ایک ایسی حکومت جس کے اندر نمائندگی ہو افغانستان کی، ایسی حکومت افغانستان کے عوام نے بنانی ہے، لیکن دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو معاشی طور کے اوپر، سماجی طور کے اوپر، گورننس میں جو مدد فراہم کر سکے وہ فراہم کرے۔ ہم دنیا میں ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیں قوموں کی تباہی کا انتظار نہیں کرنا، اس کی ڈسٹرکشن کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی سمجھتے یہ ہانگ کانگ تھے، اور آپ اندازہ لگائیں ان کی آبادیاں کتنی ہیں۔ پاکستان کی آبادی ایک 20-22 کروڑ کا ایک ملک ہے، اور وہاں پہ چند لاکھ کی آبادیاں تھیں، تو اس کے باوجود پاکستان کا ان ملکوں کے ساتھ کمپیریزن ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی کورونا میں بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے ان کو سنبھالا۔ اس وقت جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $20 بلین کے اوپر تھا۔ اب تو بڑے مہینوں میں تو پروفٹ میں رہا، ہم لوگ جو تھے وہ زیرو پہ تھا ہمارا خسارہ۔ اب آ کے چونکہ انڈسٹریل امپورٹس بڑی ہیں اور مشینری کی امپورٹ بڑی ہے، تو اب جا کے ہم $1.8 ارب کے ڈیفیسٹ کے اوپر واپس آئے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ $16.4 ارب تھے، جو اب بڑھ کر $27 ارب ہو چکے ہیں۔ ٹیکس کی وصولیاں 3800 ارب روپے تھی، وہ اب 4700 ارب روپے کے اوپر پہنچ چکی ہیں۔ ترسیلات زر یعنی یہ جو بیرون ملک سے پاکستانی بھیجتے ہیں پیسے، وہ 19.9 ارب تھی، جو اب 3 سال میں بڑھ کے 29.4 ارب کے اوپر پہنچ گئی ہیں۔ صنعتوں کی نمو میں 18% اضافہ ہوا، سیمنٹ کی پیداوار میں 42% اضافہ ہوا، اور زرعی شعبے میں 1100 ارب روپیہ کسانوں کو فالتو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے OIC نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ جو کانفیڈنس بڑھا ہے پاکستان میں بزنس کے 3 سالوں میں، بزنس کانفیڈنس میں 108% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ ابھی یہ جو سارے اشاریے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی خارجہ سطح کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ استحکام میں بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو PDM کا جلسہ ولسہ ہے کل، یا جلسی شلسی یہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے کے بعد پھر فضل الرحمان صاحب کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ جلسے کرنے کے بجائے
پہلے نون لیگ کے اندر فیصلہ کریں کہ لیڈر کون ہے. آدھے لوگ مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آدھے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں یا انہوں نے سیاست کرنی ہے. لنڈن کے $1 ملین کی, صرف جو لنڈن میں جو ایونٹ تھا ولیمے کا, وہ $1 ملین سے اوپر کا تھا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم شادیاں کریں, ضرور کریں, ہمارے پیسوں سے تو نہ کریں نا. آپ پیسے ہمارے لے گئے ہیں سارے, پورا خاندان وہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک نیا اپارٹمنٹ خرید رہا ہے. اب جی فلانے صاحب کی نواسے کی شادی ہوگی ہے, بہو کو ہم نیا اپارٹمنٹ لے کے دے دیں, نئی گاڑی لے کے دے دیں, نیا دفتر لے کے دے دیں. فلانے بیٹے کی شادی ہوگی ہے, اس کو لے کے دے دیں. یہ کیا تماشا ہے؟ آپ پاکستان میں واپس آئیں, پاکستان کی عدالتوں کو فیس کریں, ہمارے پیسے ہمیں دیں, اس کے بعد آپ بیٹھیں, چاہے جو مرضی آپ وہاں پہ شادیاں کرائیں یا کریں, یا وہاں پہ اپارٹمنٹس لیں, یا جو مرضی کریں, لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے جو پاکستان کے پیسے ہیں وہ واپس جو ہیں وہ ہمیں آپ کو کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے 1900 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے 3 سالوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی جو میڈیا ہے اسپیشلی, ان کو ڈیفینیٹلی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ 3 سال کی پرفارمنس رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں. جس طریقے سے انہوں نے آج لاڑکانہ کا جو حال ہے, جو بدین کا حال ہے, جو سانگڑ کا حال ہے, وہ اندرون سندھ کے علاقوں کا جو حال ہے, اور کراچی والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ اندرون سندھ میں خرچ ہوا ہے, اور اندرون سندھ والے رو رہے ہیں کہ یہ پیسہ گیا کدھر ہے. ایکچولی نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے, نہ اندرون سندھ میں لگا ہے. جو پیسہ سندھ حکومت کو دیا جاتا ہے وہ یا دبئی میں نکلتا ہے یا لنڈن میں نکلتا ہے. نہ پورا اس وقت جو سندھ کا صوبہ ہے ایک بحران کا شکار ہے, ایک مس مینجمنٹ کا شکار ہے. جہاں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے, یہاں کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں, یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں, یہاں کے جو سارے اس وقت لاڈلے اہلکاران لگے ہوئے ہیں, تمام کے تمام ایک ہی مشن کے اوپر ہیں کہ وفاق سے پیسہ جو سندھ میں آئے, کیسے ہم نے اس کو لانچوں میں دبئی شفٹ کرنا ہے, ہم نے جہازوں میں شفٹ کرنا ہے, ہم نے کیسے کرنا ہے. اور جب تک جو سندھ کا جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنا وائبرنٹ رول اس میں ادا کرے, سندھ کے جو یہاں پہ حالات ہیں, ہمیں پتہ ہے یہاں مشکل بھی ہے بڑی, یہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو ریسٹ کیا, جس لڑکے نے وہاں پہ سوال کیے وہ بیچارہ جو ہے وہ اب جیل میں ہے, اور اس طریقے سے جو اوور آل ایک یہاں پہ ایک سندھ جو ہے اس کے اندر جو گورننس کا ماحول ہے وہ بڑا تشویشناک ہے. بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری دفعہ ہی تھا, 13 سال کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا, اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی. اور اس کے بعد سندھ کی عوام کی, پوری پاکستان میں اس وقت کشمیر, گلگت بلتستان سمیت صحت کارڈ لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر ایک صوبہ جس میں کوئی عوام کی صحت کے اوپر کام نہیں ہوا تو وہ صوبہ سندھ ہے, جس میں لوگوں کو صحت کارڈ دینے کو بھی وہ انکاری ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کا نام اپنی مرض کوئی رکھ لیں, لیکن لوگوں کو صحت کارڈ تو دیں, اس کے اوپر وہ تیار نہیں ہے. لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینے کو تیار نہیں ہے. سو اس کی وجہ سے ایک بحران ہے, ایک کرائسس ہے سندھ میں. اور یہ پھر گلہ جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر ہم ڈائریکٹ کام شروع کریں گے تو پھر وہ آئے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو صوبائی حکومت کی اختیارات میں آپ نے مداخلت کر دی, نہ آپ خود کام کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. تو یا آپ خود کر لیں یا عوام کو حساب دیں کہ آپ نے اتنے پیسوں کا کیا کیا ہے, یا پھر جو ہے وہ ہمیں خود کرنے دیں. بہرحال انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہے, اگلی دفعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی یہ بتائیں کہ پاکستان افغانستان میں کس قسم کی حکومت کی حمایت کرے گا اگر جمہوری حکومت وہاں باہر نہیں ہوگی اور خلافت آتی ہے, کس طرح عالمی طاقتوں کو اور پوری دنیا اس حوالے سے باور کرائے گا کہ عوام کو سپورٹ کیا جائے, اور کیا امیر المومنین تسلیم کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے, افغانستان کے اندر حکومت بنانا پاکستان کا کام نہیں ہے, یہ افغانستان کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح کی حکومت وہاں پہ چاہتے ہیں. اس دوسرے ملک کا نظام میں اور آپ طے نہیں کر سکتے, یہ تو ان لوگوں نے خود کرنا ہے اپنا کیا نظام ہے. ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے. اس افغانستان میں جو اس وقت ایتھنک دھڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہاں کی لسانی جو سیاست ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے, بہت پیچیدہ ہے,
اور اس میں جو اشرف غنی صاحب نے بھی یہی غلطی کی کہ انہوں نے ایکسکلوسیولی حکومت کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں کر سکے. تو جو طالبان حکومت اتھارٹیز ہیں ان کا اس وقت جو بیانات ہیں طالبان اتھارٹیز کے وہ کافی حوصلہ کن ہیں اس حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت ہی افغانستان میں بنانا چاہتے ہیں. باقی فارم کیا ہوگا, وہاں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, یہ آپ کو اور میرا کام نہیں ہے اس کو طے کرنا. اچھا یہ بتا دیں فواد چودھری صاحب, یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ 3 سال آپ کے پورے ہو گئے, 4تھا سال شروع ہے. کراچی نے آپ کو بڑا اسپیس دیا. آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو کراچی سے بھی کئی وعدے آپ کی طرف سے کیے گئے, سندھ کے دیگر اضلاع کے ساتھ بھی کیے گئے, اعلانات بھی ہوئے 162 ارب 1100 ارب, لیکن جب وفاقی بجٹ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی چپکل اشکف ختم ہوگی, 5 سال دونوں کے پورے ہونے والے ہیں. وفاق نے کراچی کو کیا دیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ تو درست بالکل ہی نہیں ہے کہ کراچی میں وفاق. پہلی بات تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نظام کیا ہے. نظام یہ ہے کہ پورے پاکستان سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ٹیکس آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں اور وہ پیسے صوبوں نے آگے جو ہے وہ خرچ کرنے ہیں. اب یہی جو میں نے عرض کیا کہ اگر ہم سندھ کی حکومت کو کہیں کہ یہ پیسے آپ اس طرح سے خرچ کریں اور ہمیں حساب دیں, پھر آ جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. جب ہم نے ابھی تک اپنے جو MNAs ہیں اور ہماری جو فیڈرل کمپنی ہے اس کے تحت ہم تقریباً اس وقت جو اوور آل سندھ میں ہم نے ان میں 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے مختص کیا ہے, اس کو لگانے میں بھی اب پرابلم ہے. اجازتیں دینا جو ہے, آپ دیکھیں پورے پاکستان میں اس وقت جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کے ہزاروں کیس پروسیڈ ہوئے ہیں. کراچی کے اندر جو ہے وہ چند 100 بھی نہیں ہو سکے, کیونکہ یہ جو کراچی کا ہر محکمہ لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. آخر لاہور میں اسلام آباد اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں نا. سو جب تک صوبائی حکومت آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے جو بنیادی ترقیاتی کام ہیں وہ آگے نہیں چلتے. یہ ہمارے آئین کا ایک جو ہے وہ ایک فریم ورک ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہیے. اور صوبوں میں یہ جو ابھی بھی الیکشن لوکل گورنمنٹ کے سندھ حکومت پلان کر رہی ہے, یہ تو فارس ہے. اس سے تو الیکشن نہ کرائیں آپ. سارا کنٹرول دیکھیں, پیسوں کا کنٹرول چیف منسٹر کے پاس ہوگا, ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول چیف منسٹر کے پاس ہوگا, پلاننگ کا کنٹرول چیف منسٹر کے پاس ہوگا. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے کیا کرنا ہے؟ سو جب تک یہ نظام آرٹیکل 140A کے تحت ڈیوالو نہیں ہوتا, یہ جو مسائل ہیں ہمارے یہ قطعی طور کے اوپر حل نہیں ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پوری ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ لگایا جائے. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ. انخلا کے حوالے سے یقیناً پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا, تو ابھی کتنے افغانستان سے ہمارا جو آپریشن PIA کے علاوہ جو اسلام آباد میں آپریشن ہونا اور دیگر شہروں میں بھی ہونا تھا, کراچی, پشاور اور اس پہ. اور دوسری چیز ایک سوال یہ کہ کیا افغانستان میں طالبانوں نے پاکستان کو آفر کیے ہیں کہ ان کا ایویشن نظام چلانے کے لیے کوئی مدد طلب کی ہے پاکستان؟ دیکھیں ابھی جو ایویکویشن میں ہم تقریباً 4400 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہم ایویکویٹ جو ہے وہ کرا چکے ہیں. PIA نے اکیلے ہی تقریباً 2000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایویکویٹ جو ہیں وہاں سے کروائے ہیں. اس کے علاوہ چمن سے تقریباً آپ سمجھیے کہ اب تک تقریباً کوئی 27,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں, تو رقم سے کم ہے. اب یہ جو فارنرز ہیں, ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ ہم نے اوپن کیے ہیں فار دا انٹرنیشنل سٹیزنز ہو وانٹ ٹو ایویکویٹ فرام کابل. لیکن جو افغان شہری ہیں ان کا آپ کو معلوم ہے کہ طالبان اتھارٹیز نے ان کے لیے افغانستان چھوڑنے پہ پابندی لگا دی. تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ ہم اکاموڈیٹ مطلب آئیں گے تو ویلڈ ویزے اور ان کے ڈاکومنٹیشن کے تحت آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو فارنرز ہیں وہ تو مسلسل جو ہے وہ آ رہے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے PIA کو کہا ہے کہ ہماری ایویشن کے اوپر دیں, ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ایک مکمل نظام نہ بن جائے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ قبل از وقت ہوگی. لیکن ہم افغانستان کو تمام جو اپنی سپورٹ ہے وہ دیں گے, اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ایک سٹیبل افغانستان کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور سٹیبل افغانستان تبھی ہوگا اگر ان کے ادارے فنکشنل ہوں. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی درست بات نہیں ہے. ملک میں 27% اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں اور آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 37% ہوا. لہٰذا مہنگائی اس طرح تو لوگوں کو ہٹ نہیں کیے. اور کیوں ہٹ نہیں کیے؟ مختلف جو طبقات ہیں ان کے لیے مختلف جو ہے وہ صورتحال ہے مہنگائی کی. مثلا جو ہمارے کسان ہیں جن کو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے اور 60% لوگ پاکستان کے ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے تو ساتھ آپ کو یہ بھی پھر بتانا چاہیے کہ گندم جو 1200 روپے کی تھی وہ 1800 روپے کے اوپر چلی گئی ہے. گنا جو 135 روپے کا تھا وہ 300 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. اسی طرح سے جو مکئی ہے، اسی طرح سے جو باجرہ ہے، آم اس بار پاکستان کا ہسٹورک ایکسپورٹ ہے اس دفعہ آم کی. سٹرس کی پچھلے سال جو ہے وہ ہسٹورک ایکسپورٹ ہے. اور اسی لیے آپ کی جو موٹر بائکس ہیں ان کی خریداری میں ڈبل اضافہ ہو گیا. آپ کی جو گاڑیاں تھیں ان میں ڈبل اضافہ ہو گیا. ٹریکٹر آپ کے ڈبل اضافہ ہو گیا. سو ایگریکلچر اکانومی جس میں 60% لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں مہنگائی نے اتنا اثر نہیں کیا. اسی طریقے سے جو لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں کراچی میں اور فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل کمپنیاں جو ایکسپورٹ سے ہیں، ہر کمپنی نے اپنی جو تعداد ہے اس کو ڈبل کیا ہے. اور اس وقت فیصل آباد جہاں پہ ایک بحران تھا ٹیکسٹائل کا، ان کے جو چیمبر پریزیڈنٹ تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2023 تک ان کے پاس نئے آرڈر لینے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اتنے بک ہیں. اسی طرح سے کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ جو تمام مزدور ہے، اس کا جو مستری ہے اور جو پلمبر ہے، تمام کی جو آمدنی ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے. لیکن ہمیں مہنگائی کا شور، مہنگائی سے سب سے زیادہ کون افیکٹ ہوا ہے؟ مہنگائی سے افیکٹ ہوا ہے تنخواہ دار طبقہ، اور اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر میں، اور اس میں بھی اسپیشلی جو میڈیا کے لوگ ہیں. 70 کروڑ روپیہ ہم نے میڈیا کو جاری کیا ہے، لیکن میڈیا کے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو، نہ ہی میڈیا کے لوگوں کو ملا ہے. لہٰذا جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں، چونکہ ان کے اوپر افتاد آئی ہوئی ہے، ان کو لگتا ہے پورے ملک کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. سو میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے لوگوں کو تو میں اونر سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں، ہم نے آپ کو کوئی 2-2.5 ارب روپیہ دیا ہے، کچھ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں تاکہ ان کو بھی تو لگے کہ مہنگائی نہیں ہے اتنی. جب تک ان کو لگتا رہے گا کہ مہنگائی ہے تو ہو نہ ہو ٹی ویوں پہ تو یہی آئے گا کہ مہنگائی ہے. میرے 2 سوال چھوٹے سے کہ اگر پی ٹی آئی کی اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت ہے، اگر پی ٹی آئی اقتدار میں نہ رہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ رجیم ہے، جو ایم ایل اے ایم پی جو سیاستدان ساتھ ہیں وہ ساتھ رہیں گے؟ دوسرا پاکستان تحریک انصاف 2 بڑے ایشو جس کو خود نظر میں عمران خان کہتے تھے اس کو ایڈریس نہیں کری، فارن فنڈنگ کیس ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن. جب جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتی کیونکہ ان کی پارٹی جماعت اسلامی پر پی ٹی آئی نے یہ پروسیس شروع کیا تھا، وہ نہیں کرا پائی، تو عوام میں مقبولیت کا کیا پیمانہ ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک میکینزم ہے اور اس میں پورا جو الیکشن کا میکینزم ہے پی ٹی آئی میں، وہ بھی انشاءاللہ 4 سال پورے ہوں گے تو وہ الیکشن ہوں گے بھی. بٹ ان دا ایسنس آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ہماری پارٹی، اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ پارٹی کے اندر الیکشنز کی، اس کا اگر پاکستان کے اندر ایک سیاسی لیڈر پروپوننٹ ہے تو عمران خان ہے. عمران خان بے شمار دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پارٹیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وزیر اعظم بن کے پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ایک طرف افغان مسئلہ آ گیا ہے، پھر اکانومی آ گئی ہے، وہ اتنا زیادہ ایک فائر فائٹنگ ہوتی ہے کہ آپ اتنی باریکیوں میں آپ 24 گھنٹے اس میں نہیں لگے رہتے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک ایک وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی سسٹم نہیں کریٹ ہوں گے، پاکستان میں سیاسی جماعتیں آگے نہیں جا سکیں گی. اور یہ لوگ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو یہ کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آئے الیکشن ریگنگ کو کریں، وہ کہتے ہیں نہیں، الیکشن ریگنگ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جی فلانے فون کرتا ہے، فلانا فون کرتا ہے تو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ پارٹی کے نہیں ہیں، ووٹ ایم این اے ایم پی ایز کے شخصیات کے. سو جب آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں تو پارٹی بیٹھ جاتی ہے. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور ایک وائبرنٹ سسٹم کریٹ کریں اپنی پارٹی کے الیکشنز کا. اچھا، اور فیاض صاحب میرا نام شبیر لاشاری ہے، شبیر لاشاری سے جی لاشاری صاحب، میرے 2 چھوٹے سوال. میرا یہ ہے کہ افغان صورتحال کے پیش نظر سندھ کے لوگ بھی بہت سارے پریشان ہیں کہ ایک مرتبہ افغانیوں کو یہاں سندھ میں بسانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کراچی میں افغان آ رہے ہیں تو سندھ حکومت کو جو
कहना है कि इस हमारे साथ ज्यादती कर रही है, क्योंकि पानी अगर दरिया में नहीं है तो चश्मा जनरल और टीपी के नाम जो बुखरादा के नाम है उनको क्यों खोला जा रहा है? ये सिंध हुकूमत गलत बयान करेंगे या वफाक और एहसास के साथ ज्यादा करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुराद अली शाह साहब और सिंध हुकूमत जिस दिन सच बोले ना जी, उस दिन तो उनको लगता है कि खाना ही हजम नहीं होगा। सो पहली बात तो आप आंखें बंद करके जो वफाक और या पंजाब से कोई कह रहा हो उस पर यकीन कर लिया करें, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला। जो पानी का मसला है बड़ा सिंपल है। वो इरसा वाले और पंजाब वाले कह रहे हैं कि आप ये करते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम लगा लेते हैं कि सिंध के अंदर पानी कितना आ रहा है और सिंध से पानी एग्जिट कितना हो रहा है। मुझे आप बताएं, सिंध गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं मान रही? अगर वो अपना पंजाब वाले अपने पानी में से चाहे वो 5 नहरें निकालें, वो तो उनका हिस्सा है। मुझे आप बताएं, सिंध गवर्नमेंट से आपको पूछना ये चाहिए कि इसके ऊपर आपको एतराज़ क्या है कि वो पंजाब से जितना पानी सिंध में आ रहा है वो मॉनिटर हो और सिंध से जितना पानी आगे समंदर में एग्जिट हो रहा है वो मॉनिटर हो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। फिर अदी फरियाल अपनी ज़मीनों को पानी नहीं लगा सकते। फिर मुराद अली शाह साहब अपने रिश्तेदारों को पानी जो है वो नहीं दे सकते। फिर ये आपके जो सारी खुर्शीद शाह साहब और बाकी सारी कंपनी बैठी हुई है, ये लोग अपने लोगों को पानी नहीं दे सके, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कि कैसे जो पानी है वो आया कितना है और कितना जो पानी है वो गया है। और इस तरीके से जब तक ये पानी की पैमाइश सही नहीं होगी, जब तक पानी जो है वो उसकी एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको ये पता नहीं चलेगा। फिर आप इस तरह के सवाल करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम आप पूछिए मुराद अली शाह से और सिंध गवर्नमेंट से। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कराची में, आपने मुलाहिजा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।